السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اچھا، آج یہ بہت مختصر سی بات کریں گے، اور ख़اص طور پہ ان پروڈکٹس کے حوالے سے جو ہم برانڈڈ ہوتی ہیں، باہر کی ہوتی ہیں، چاہے وہ کھانے کے برانڈ ہوں، چاہے استعمال کرنے کو ہوں، کاسمیٹکس ہوں، کسی بھی قسم کے ہوں۔ جو میں نام نہیں لوں گا یہاں پہ، ظاہر ہے اپنے اپنے برانڈز ہیں، لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ان کا بوائے کرنے سے، جو کچھ اسرائیل غزہ میں فلسطین کے ساتھ کر رہا ہے، تو میکسیمم ہم جو کر سکتے ہیں وہ بوائے کس طرح سے کر سکتے ہیں انہیں پروڈکٹ کا۔ اس پر بڑی بحث چل رہی ہے آج کل کہ اس سے کیا ہوگا، کیونکہ پاکستانی جو لوگ فرینچائز لیے ہوئے ہیں وہ بھی تو پاکستانی ہیں، اور ان کا کیا ہوگا، ان میں جو امپلائیز کام کر رہے ہیں ان کا کیا ہوگا، تو ان کی بھی جاب اس سے لگی ہوئی ہے۔ تو بھائی یاد رکھیے کہ جب غزوہ خیبر ہوئی اس سے پہلے بہت سے یہودی، ان کا ذہن ایسے ہی ہے کہ وہ مسلمانوں کو انہوں نے قرض دیا اور سود پہ دیا، بہت سارے قرضے دے کے سود پہ دے دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، اس لیے ان کا ذہن تھا کہ مسلمانوں کو جکڑ لیں ان کو، کیونکہ جب کوئی کسی کو قرضہ دیتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ وہ اس کا لیے خاموش ہو جاتا ہے، ہتھیار نہیں اٹھاتا، اس کے خلاف بولتا نہیں ہے، اور بہت ساری چیزوں میں اس کے انڈر میں آ جاتا ہے، یعنی کہ اس سے گھبراتا ہے کہ یار اس کا پیسہ واپس کرنا ہے مجھے۔ پھر وہ سود لیتے تھے، اور یہ ان کا طریقہ کار تھا جو آج تک موجود ہے۔ تو وہ اپنے پیسوں سے، ان کے پیسے بہت ہوتے تھے اس وقت، ان کے پاس بہت پیسے تھے، اور آج بھی ایسے ہی ہے، تو وہ دولت مند ہوتے ہیں، اپنی دولت سے کھیلتے ہیں، تو مجبور کرتے ہیں مسلمانوں کو، جیسے آج کل انہوں نے مختلف طریقوں سے بینکوں کے ذریعے اور مختلف طریقے سے پوری دنیا کو ہینڈی کیپ کر دیا اپنا۔ اور اس وقت بھی مدینے میں ایسے ہی ہوا تھا کہ کافی ساری صحابہ مسلمان انہوں نے مجبوراً قرض لیا، اور یہودیوں نے ان کو دیا ہوا تھا قرض۔ تو جب غزوہ خیبر ہوئی تو سوری جب غزوہ خیبر ہوئی تو ہوا کیا کہ صلح مشورے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ پاچھ کے جنگ کے وقت ان کا ٹھیک ہے جنگ کریں گے ہم، اور جو معاملات تھے بعد میں ان کو کسی طریقے سے نمٹایا، اور یہ مشورہ دیا گیا، یہ بتایا گیا کہ بھائی دین کے آگے، حق کے آگے یہ سب چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں۔ بے شک کسی بھی طریقے سے مل ملا کے صحابہ نے ادھر ادھر سے، اور دوسروں نے جو دولت مند تھے، اور بہت سارے معاملات ایسے تھے کہ کر آ کے ان کا قرض واپس کیا۔ بلکہ کچھ روایات ایسی بھی ہیں کہ جب جنگ ہوئی اور ان کے مال غنیمت آئے تو اس میں سے بہت سارے پیسے انہیں کو لوٹا کے ختم کیا سلسلہ، سارا قرض ان کا برابر کیا، لیکن جھکے نہیں، ڈرے نہیں۔ اور ایک وقت آیا یہود کو جزیرہ عرب سے نکال دیا گیا ہے، بالکل صاف کر دیا گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ۔ تو جب ہم اس وقت اسٹینڈ لے سکتے تھے اور ہم جم کے کھڑے ہو گئے اور فخر سے کھڑے ہوئے، اور وہ اپنی چال میں ناکام ہو گئے یہودی، جو کہ انہوں سے چاہتے تھے کہ ہمیں قرض دے کر کے وہ یعنی ہمارے مسلمان بھائی جو تھے اس وقت صحابہ تھے، جید صحابی تھے، بڑے بڑے تھے، اور تو ان سے زیادہ کون سمجھے گا، تو انہوں نے سمجھے کہ انہوں نے ان کو جکڑ لیا ہے، اور اب وہ ان کے خلاف نہ تلوار اٹھائیں گے، نہ جہاد کریں گے، نہ حق کے جو ہے اس میں ان کے اگینسٹ کھڑے ہوں گے حق کی آواز بند کر کے، لیکن سب ان کی ترکیبیں بے سود ہو گئیں، اور بری طرح وہ ناکام اور ذلیل و خوار بھی ہوئے۔ آج بھی ہم، چاہے وہ کوئی بھی میکڈونلڈ ہو، کے ایف سی ہو، کوئی بھی برانڈز ہو، ہمیں نہیں پتہ اس سے کوئی غرض، کتنے بھی ٹوتھ پیسٹ ہیں، دوائیاں ہیں، ایک چیز ہے کہ آج اگر جنہوں نے فرینچائز لی ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، تو یاد رکھیے آج کل بہت زیادہ زور ہے، اور غزہ میں جو بچوں کی لاشیں ہم روز دیکھتے ہیں، کیا ہمارے بچے نہیں ہو سکتے تھے؟ کیا ہم وہاں نہیں ہو سکتے تھے؟ کیا ہمارے ساتھ اگر ایسا ہو رہا ہوتا تو کیا آج ہم فیصلے نہیں کرتے؟ ہم رمضان بھی بڑے آرام سے منا رہے ہیں، ہم عید بھی بڑے آرام سے منا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو وہ احساس نہیں ہے۔ ہم فنڈز بھیج کے چلے، اچھی بات ہے، اس میں ہم جہاد میں حصہ ایسے ڈال سکتے ہیں کہ فنڈز بھیجیں، دوائیوں اور غذا کے لیے ان کے لیے بھیجیں، لیکن جو بوائے کی بات آ رہی ہے، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاکستانوں کو کیا ہوگا، اسٹیپ اٹھائیں، بہترین وقت ہے۔ ہمیں عادت ہو گئی، ان یہودیوں نے ہمیں جو ہے اپنی پروڈکٹس کا مجبور کر دیا، ہمیں اس پر ہمیں عادی بنا دیا ہے۔ ہم خود کیوں نہیں بناتے؟ یہ بڑا اچھا وقت ہے کہ جو لوگ فرینچائز لے کے بیٹھے ہیں وہ خود اٹھیں، ٹیلنٹ استعمال کریں، ٹیلنٹڈ لوگوں کو لیں، بہت ٹیلنٹ ہے ہمارے یہاں، لوگوں کو ہائر کریں، پوچھیں، خود اپنی پروڈکٹس بنائیں۔ وہ پروڈکٹس ہم خود کیوں نہیں بناتے؟ یہ بڑا اچھا وقت ہے کہ پاکستان میں پروڈکٹ خود بنائے، اور خود ہی ہم اپنی پروڈکٹس کا استعمال کریں۔ ابھی جیسے بہت سارے جیسے کولا نیکسٹ وغیرہ ہے، اور یہ میزان والوں نے لگائی، اور اس طرح سے بہت سارے لوگ اپنے لا رہے ہیں برانڈ، اور لوگ آ رہے ہیں، اس لیے کہ وقت ایسا ہے کہ لوگوں کا غم و غصہ ہے بالکل شدید، اور وہ اس وقت جو ہے کافی ساری تعداد لوگوں کی ان پروڈکٹس کے خلاف بھی جا رہی ہے، اور اسے ان کو فرق بھی پڑا ہے، کیونکہ وہی وہ ہمارے
ہمیں بیچ کر کے ہمارے پیسوں سے پھر وہ اسی لیے اسلحہ لیتے ہیں اور وہ ہمارے ہی اوپر گراتے ہیں، ہمارے بھائیوں پہ، ہمارے بچوں پہ گراتے ہیں، ہمیں قتل کرتے ہیں، اور یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، لوگوں کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ تو جو اس بات کا خوف کھا رہے ہیں تو یاد رکھیں رازق اللہ تعالیٰ، جب اللہ نے آپ کا ہمارا رزق اپنے ہاتھ پہ رکھا ہے تو وہ کوشش کرنے کو کہتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ آپ مجبور ہو جائیں یہودیوں کفار مشرکین کے ہاتھوں۔ تو آپ پلان کریں، آپ کی کیا وار اسٹریٹجی نہیں ہوتی تھا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کیا زبردست وار اسٹریٹجی ہوتی تھی۔ ایمان سب سے پہلے ہے، پختگی اس کی، اور پھر اس کے بعد عقل بھی استعمال ہوتی تھی، مختلف بہت ہی مختصر تعداد میں لاکھوں کے لشکر کو شکست دینا۔ تو وہ عقل سمجھ استعمال کریں جو مسلمانوں نے پچھلے 1300 1200 سال میں کیا، دنیا پہ حکومت کی، سب ترقیاں دیں، سائنس ٹیکنالوجی سب میں ترقی کی۔ آج اس لیے کہ بس پیسہ ہی مال، کیونکہ حدیث میں روایت ہے کہ پیسہ ہے، مال جو ہے وہ ہماری اس امت کا جو ہے وہ سب بہت بڑی آزمائش ہے، اس کا سب سے بڑا فتنہ ہی مال ہے اس امت کا۔ تو اس کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں اور غداریاں بھی کر جاتے ہیں، اور بس پیسہ چاہیے۔ تو حالات ہمیں آگے پیچھے اپنے اوپر بیٹھے لوگوں سب کا سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مال کے چکر میں سب بکے ہوئے ہیں۔ اور جس طرح پہلے ایجنٹ ہوا کرتے تھے ہماری صفوں میں، اس وقت آج بھی پہلے کی طرح ہماری صفوں میں ہماری لوگ، شکلیں ہمارے لوگوں کی ہیں، لیکن ایجنٹ وہ ہیں انہی کے، ان کے اعلی کار ہیں، اور ہم نہیں پہچان پاتے۔ تو کم از کم اس طرح سے کام کریں کہ اپنی پروڈکٹ خود بنائیں، اپنی پروڈکٹ خود ہی خریدیں، پاکستانی چیز لیں، تھوڑا نقصان ہو جائے، تھوڑا تکلیف ہو جائے، قربانی ہو جائے، برداشت کر لیں۔ چٹخارے لگے ہوئے ہیں ہمیں بہت سارے کہ کس نے کہہ دیا کہ ہم نہیں بناتے، اور اگر بہت زیادہ آپ کو ہے تو بھائی آپ گھر میں بنا کے کھائیں، اچھے صاف ستھرے کھانے کھائیں۔ پہلے تو ایسے ہی کھاتے تھے، بازار کھانے تو کوئی پسند ہی نہیں کرتا تھا، مہمان ہی پسند نہیں کرتا تھا کہ بازار کا لا کے رکھ دیا۔ لیکن آج کل خواتین نے گھروں میں شاید بنانا ہی چھوڑ دیا، ان کو پسند ہی نہیں ہے۔ جو کام ایک کرتی تھیں وہ بھی نہیں کرتی ہیں، ہوائی صفائی جھاڑو پوچھا ماسیاں کر لیتی ہیں۔ تو بھائی جب آپ کو پکانا بھی نہیں ہے، گھر کی صفائی بھی نہیں کرنی ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، ہر چیز خریدنی ہے، برانڈڈ کھانا بھی برانڈڈ آنا ہے، تو پھر آپ زندگی میں کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ صرف یہ نہیں کہ مرد کمائے اور لا کے دیتا رہے، یا عورت بھی جائے کمانے لگی اور گھر کے ساری ذمہ داری چھوڑ دے۔ اس طرح ہمارے فیملی سسٹم بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں مرد عورت کی رکھی ہیں وہ اپنی اپنی ذمہ داریاں اپنی جگہ پوری کریں تو بھی یہ مسئلے حل ہو جائیں گے بڑے آرام سے، بڑی آسانی سے۔ تعلیم کا مطلب یہ نہیں کہ باہر جا کے نوکری کرے ضروری۔ تعلیم جو ہے گھر کا ماحول، بچوں کی تربیت، اخلاقیات میں بہت کام آتی ہے، چاہے مرد کی ہو چاہے عورت کی ہو۔ اور بے شک مرد بہت سارے کام کر سکتا ہے جو عورت کرتی ہے، اور عورت بہت سارے کام کر سکتی ہے جو مرد کرتا ہے، لیکن جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے بانٹی ہے، جس مقصد تحت کہہ دیا کہ یہ مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کی ذمہ داری ہے، تو اگر وہ اپنے اپنے کام کو کریں گے تو زیادہ خوش اسلوبی سے کریں گے، اور ہمارا خاندانی نظام بھی اور ہمارا معاشرتی نظام بھی بہت اچھا چلے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اگر اس کو سمجھیں، تھوڑا ہے زیادہ سمجھیں، اور اس پہ اگر ہم لوگ عمل کر لیں بحیثیت قوم، تو بہت جلد ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ہمیں قرضے لینے کے لیے ان یہودی کمپنیوں سے کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، ان کے بینک سے، ان کے کسی ادارے سے بھی۔ لیکن اگر ہم خود اسٹیپ اٹھائیں، حکمرانوں کی طرف دیکھنا، ان سے کوئی امید لگانا، پھر تو کبھی کچھ نہیں ہونے والا۔ خود اسٹیپ اٹھانا پڑے گا۔